جب امیر المومنین علی علیہ السلام کا لشکر بصرہ پہنچا تو آپ علیہ السلام نے جناب عائشہ اور طلحہ و زبیر سے مذاکرات کیے اور انہیں اپنے اور ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث یاد کروائیں۔ ان حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی برس پہلے ہی اس ساری صورتحال کو بیان فرما کر مولا علی علیہ السلام کو حق پر قرار دیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو قتل عثمان اور مدینہ کے اصل حالات سے بھی آگاہ کیا۔ آخر کار طے پایا کہ حضرت عائشہ مدینہ کو لوٹ جائیں گی اور بغاوت ختم کر دی جائے گی۔ زبیر بھی اپنی غلطی کا احساس کر کے لشکر سے الگ ہو گئے اور صحرا کی طرف چلے گئے۔ لیکن ایک شخص مروان جو اس ساری صورتحال کا ماسٹر مائنڈ تھا اس صلح سے خوش نہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپس میں لڑ کر کمزور ہو جائیں، بالخصوص امیر المومنین علی علیہ السلام کے لشکر کی قوت کم ہو جائے اور یوں اس کے خاندان بنو امیہ کو فائدہ پہنچے۔ چنانچہ اس نے اس موقع پر بھی ایک سازش کی اور رات کے وقت دونوں لشکروں کے کچھ لوگوں سے ایک دوسرے پر حملہ کروا دیا۔ دونوں طرف کے عام فوجیوں نے یہی سمجھا کہ دوسری طرف سے حملہ کر دیا گیا ہے۔ یوں وہ جنگ جسے روکنے کے لیے مولا علی علیہ السلام نے مذاکرات کیے تھے، فتنہ گروں کی فتنہ گری کے سبب رات کے اندھیرے میں شروع ہو گئی۔ صبح بھی یہ جنگ چلتی رہی اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود ایک اونٹ پر سوار ہو کر اپنے لشکر کی کمان کرتی رہی۔ اونٹ کو عربی میں جمل کہا جاتا ہے۔ چونکہ عائشہ اس جنگ میں ایک اونٹ پر سوار تھی، چنانچہ اس جنگ کو تاریخ میں جنگ جمل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کے دو لشکر آپس میں نبرد آزما تھے۔ دونوں طرف بھرپور فوجی قوت تھی۔ 10,000 کے لگ بھگ مسلمان اس جنگ میں قتل ہوئے۔ مولا علی علیہ السلام کے لیے یہ صورتحال تکلیف دہ تھی، چنانچہ آپ علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اس جنگ کو جلد سے جلد روکنے کے لیے مخالف لشکر کی قوت کے مرکز یعنی عائشہ سلام اللہ علیہا کے اونٹ کو گرا دیا جائے۔ ایسا ہی کیا گیا اور اس اونٹ کی ٹانگوں پر حملہ کر کے اسے گرا دیا گیا۔ ٹھیک اسی وقت مولا علی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کے بھائی محمد بن ابو بکر کو بھیجا جو مولا علی علیہ السلام کے وفادار ساتھی تھے۔ محمد بن ابو بکر نے مولا علی علیہ السلام کے حکم پر اما عائشہ سلام اللہ علیہا کی حفاظت کی۔ اونٹ کے گرنے کے بعد باغی لشکر کا مورال پوری طرح گر گیا اور جنگ ختم ہو گئی۔ مولا علی علیہ السلام کو شاندار فتح ملی۔ آپ علیہ السلام نے مال غنیمت لوٹنے اور مخالف لشکر کے لوگوں کو قیدی یا غلام بنانے سے سختی سے منع فرما دیا۔ جناب عائشہ نے بھی اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور تمام عمر ندامت کا اظہار کرتی رہی۔ مولا علی نے پورے احترام، سیکیورٹی اور پروٹوکول کے ساتھ انہیں مدینہ بھجوا دیا۔ طلحہ کو جنگ کے دوران ان کے اپنے لشکر میں موجود مروان نے قتل کر دیا، کیونکہ طلحہ کا شمار بھی جناب عثمان اور مروان کے ناقدین میں ہوتا تھا۔ زبیر جو جنگ چھوڑ کر صحرا کی طرف چلے گئے، ایک بدو کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ یوں اسلامی تاریخ کا یہ دردناک باب کبھی نہ مٹنے والے داغ دے کر اپنے اختتام کو پہنچا۔